بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، خلاصۃ القرآن کو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارا 18واں پارہ پڑھا گیا تراویح میں، تو خلاصۃ القرآن کا کچھ خلاصہ کرنا ہے۔ تو دیکھو اس سے پہلے احادیث میں چلتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے کہ جو اس دن 7 قسم کے ایسے آدمی ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور یاد رکھو اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الامام عادل، وہ پہلا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ وشاب نشأ فی عبادۃ ربی، وہ نوجوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے ہو، اور وہ ورجل تعلق ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو۔ اور پھر ایسے ورجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو ایسے شخص جو اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہوں، اللہ کی محبت کے لیے الگ ہوتے ہوں۔ پھر اس کے آگے ہے ورجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال، اور ایک ایسا مرد جس کو کسی حسین عورت نے اپنی بدکاری کی طرف اس کو دعوت دی ہو، لیکن وہ کہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسا بھی نوجوان کہاں ہوگا؟ اس دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم ما نخفي، اس طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی جس نے جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور صدقہ اس طرح دیا کہ اس نے جو ہے اپنے بائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگا، یعنی اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی صدقہ نہیں دیا، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگا، تو ایسا شخص بھی کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اس کے آگے ورجل ففاضت عیناہ، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے، تو ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ چلیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں جو مین چیز جو پوائنٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ بھی کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں اس کا جگہ ملے گی۔ تو اس خلاصۃ القرآن کو لے کر حاضر ہیں۔ چلیے 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، جس کی شروعات ہے سورہ مومنون سے شروع ہے۔ اس میں دو اور صورتیں ہیں، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ سورہ مومنون میں مومنوں کو کامیابی کا راستہ بتایا گیا، کامیابی نماز میں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو الفاظ ہیں کامیابی نماز میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اطمینان و سکون سے نماز پڑھتے ہیں، لغو کاموں سے اپنی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھنے والے، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہی لوگ ہمیشہ جو ہے جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کو ثابت کرنے کے لیے انسان کی تخلیق کے مدارج بیان فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، انہی سے آگے ان کی جو نسل چلائی ہے، نطفے کی اصل مٹی ہے، اس لیے نطفے کو مٹی سے تعبیر کیا۔ تخلیق کے مدارج بیان کرتے ہوئے کہا ہم نے نطفے کو ماں کی رحم میں پہنچایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ اس نطفے کو مٹی سے تعبیر اور اس نطفے کو ماں کی رحم میں پہنچایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ دیکھیں وہ آیت کا ترجمہ۔ پھر اس قطرے کو محفوظ کیا، پھر اس قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمع ہوئے خون کی بوٹی بنائی، پھر اس بوٹی کو ہڈی بنایا، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک صورت دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ایک حسین اور خوبصورت شکل میں انسان وجود میں آیا۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جو عظیم قدرت اور حکمت کا مالک ہے۔ پھر آدمی اپنی محدود عمر گزار کر مر جاتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے جس انسان کو اس نے اتنے اہتمام سے پیدا کیا، زندگی دے کر عمل کی مہلت دی، اس کو وہ اسی طرح ضائع نہ کرے۔ اسی لیے قیامت کے دن انسانوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ، اس کے آگے وہ پوری آیتیں ہیں۔ انسان کی تخلیق کے بعد آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ اس سے بھی مقصود اللہ کے تعالیٰ کے کمال قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ وہ آیت ہے
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَقَدَرْنَا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اسی طریقے سے وہ آیتیں ہیں اور بھی کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اسی لیے سارے عالم کا نظام اچھی طرح چل رہا ہے، ورنہ فساد برپا ہو جاتا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان کے ذریعے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، انہوں نے کشتی بنائی، جب پانی کا طوفان آیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے خود اپنے ایمان والوں کے ساتھیوں کو لے کر کشتی پر سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو نجات دی، اور بقیہ لوگوں کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کی مال اور اولاد سے مدد کر رہے ہیں، ان کو مال و دولت سے نواز رہے ہیں، ان کو مال و دولت سے نواز رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہیں اس لیے ان کو خوب نواز رہے ہیں۔ یہ لوگ غلط فہمی میں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے مہلت ہے، پھر جب ان پر ہماری گرفت ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں، تو وہ کہے کہ نہیں رہیں گے۔ کفار و مشرکین کے برعکس وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، نیک صالح اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے لرزتے رہیں گے، اور وہ اپنے رب کے دلائل پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ مال اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں۔ انہیں یہ بھی فکر رہتی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے نجات پائیں گے۔ یہی لوگ اللہ کے نزدیک سبقت حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حالات بتاتے ہوئے کہا یہ لوگ اپنے کفر و ضلالت پر جمے رہیں گے، یہاں تک کہ جب انہیں اپنی موت کے آثار نظر آنے لگیں گے تو ہر کوئی کہے گا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں رہ کر نیک کام کروں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو رد کر دے گا، کہے گا ہرگز ایسا نہیں، وہ ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اسی طریقے سے آیتیں اس کے بعد سورہ نور شروع ہے، اس کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ قرآن کی صورتوں کو اللہ نے نازل کیا، یہ کسی انسان کے کلام نہیں، اس میں جو احکام بیان کیے گئے وہ بہت ہی اہم ہیں، یہ احکام واضح ہیں، ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، ان میں زانی مرد اور عورت دونوں کو سزا دی جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ تعلیم دی گئی کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، جو شخص پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے اسے 4 گواہ پیش کرنا ہوگا۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا، منافقین کی مذمت کی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ بے بنیاد باتوں میں حصہ نہ لیں۔ پھر مسلمانوں کو تعلیم دی اگر کوئی آدمی بری خبر سنے تو اس پر فرض ہے کہ اسے لوگوں سے بیان نہ کرے، اس لیے کہ اس سے سماج میں برائی پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بد اخلاقی پھیلائیں اور برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر اللہ نے سخت عذاب کی دھمکی دی، مسلمانوں سے کہا بری بات پھیلانے کے کیسے خطرناک اثرات مسلم معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، اس لیے بری بات پھیلانے والے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر مسلمانوں کو تعلیم دی کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کسی اجنبی کی طرف نہ رکھو۔ پھر مسلم عورتوں کو حجاب کا حکم دیا، کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہے، اس کی ابتدایتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ بہت ہی برکت والا ہے، اسی نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کیا، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کا کوئی شریک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ لیکن مشرکین اس کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے جو کچھ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک، نہ کسی نفع کے اور نہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے۔ پھر کفار و مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کیا اور ان کے اس خیال کی تردید کی کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام انبیاء کرام جنہیں ہم نے مبعوث فرمایا وہ سبھی انسان تھے، وہ سبھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صبر سے کام لیجئے، مشرکین کی طرف سے آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اسے برداشت کیجئے، یقین رکھیے اللہ سب کچھ دیکھ رہا، قیامت کے دن وہ صبر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یہ تھا کچھ خلاصہ جو کہ 3 صورتیں تھیں، سورہ مومنون تھی اور اس کے بعد سورہ نور تھی اور سورہ فرقان تھی۔ ان سب صورتوں کا بھی خلاصہ کرا، کچھ اور پورا تو نہیں خلاصہ ہو پایا لیکن ہاں کچھ حد تک خلاصہ ہو چکا ہے، کیا کیا سزائیں ہونی چاہیے تھی اور کیا کیا وہ بتا دیے گا کہ مشرکین مکہ کیسی ہٹ ضد دھرمی میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بس زیادہ سے زیادہ
زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم لوگوں کو خلاصۃ القرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے۔ جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔